کیا آپ جانتے ہیں کہ مغل سلطنت نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک جنگ میں شکست دی تھی؟ جی ہاں، ٹھیک سنا آپ نے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے تاریخ میں بس اتنا ہی پڑھا اور سنا ہے کہ انگریز ہندوستان آئے، انہوں نے مغلوں اور باقی مقامی نوابوں کو شکست دی اور ہندوستان پر 200 سال کے قریب حکومت کی، جبکہ ہمیشہ کی طرح تاریخ اس سے تھوڑی زیادہ پیچیدہ ہے۔ مغل سلطنت اور انگریزوں کے درمیان 3 بڑی جنگیں لڑی گئیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دی فرسٹ اینگلو مغل وار، جسے چائلڈز وار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسے چائلڈز وار اس لیے نہیں کہتے کہ اس میں کوئی بچے شامل تھے، اس کا نام ہے جوسایہ چائلڈ نامی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر پہ، جن کا اس تمام تنازع میں اہم کردار تھا۔ یہ جنگ 1686 سے 1690 کے درمیان لڑی گئی۔ اس تنازع کی ابتدا ہوئی جب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے صوبہ بنگال میں مغل گورنر کی جانب سے ٹیکس میں اضافے کو ماننے سے انکار کیا اور کوشش کی کہ صوبہ بنگال کے مختلف علاقوں میں اپنی حکومت قائم کر لے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی اس کام میں مدد کے لیے برطانوی بادشاہ نے بحری جنگی جہاز بھی بھیجے، جن کی مدد سے انگریزوں نے ہندوستان کی مختلف بندرگاہوں کا محاصرہ کر لیا اور حج پر جانے والے بحری جہازوں پر بھی حملے کیے۔ اس سب صورتحال سے نمٹنے کے لیے شہنشاہ اورنگزیب نے حکم جاری کیا کہ پورے ہندوستان میں موجود کمپنی کی تمام املاک کو قبضے میں لے لیا جائے، جس کے نتیجے میں مدراس اور بمبئی میں موجود انگریزوں کے قلعوں کو محاصرے میں لے لیا گیا۔ مغل فوجی اور بحری قوت کے سامنے بالآخر کمپنی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور آخرکار انگریز گورنر سر جوسایہ چائلڈ کو مغل شہنشاہ اورنگزیب کے دربار میں جھک کر معافی مانگنا پڑی اور بھاری بھرکم جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پہلی اینگلو مغل وار کے بعد آخر ایسا کیا ہوا جو تاریخ کی کایا ہی پلٹ گئی اور 1757 میں ہونے والی بیٹل آف پلاسی اور 1764 کی بیٹل آف بکسر میں مغلوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا، اور جس کے نتیجے میں شروع ہوا انگریز سامراج کا قریب 200 سال پر محیط ایک سیاہ دور۔ 1690 اور 1757 کے درمیان آنے والی اہم تبدیلیوں میں سے ایک تھی 1707 میں ہونے والی مغل شہنشاہ اورنگزیب کی وفات، جس کے بعد مغل سلطنت کو کوئی مضبوط بادشاہ نہ مل سکا۔ دوسری طرف اورنگزیب کے ہی دور میں کی جانے والی ملٹری ایکسپینشن کا نتیجہ تھی مراٹھا اور سکھ علاقوں میں پلنے والی بغاوت، جسے طاقت کے بل پر زیادہ دیر تک دبایا نہ جا سکا، اور آخر کار یہ قوتیں بعد میں آزاد بادشاہتیں بننے میں کامیاب ہو گئیں۔ تیسری وجہ تھا 1739 میں نادر شاہ ایرانی کا حملہ، جس نے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور مغل سلطنت کو اقتصادی اور عسکری لحاظ سے ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچایا۔ اور چوتھی وجہ تھی مغل صوبے داروں کی جگہ لے چکے نواب۔ یہ مغل شہنشاہ کو مانتے تو تھے، لیکن خود علیحدہ آزاد بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کیا کرتے تھے۔ جنگ پلاسی میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کی شکست کی ایک بڑی وجہ ان کے سپہ سالار میر جعفر کی جانب سے کیا گیا دھوکہ بھی تھی۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل سلطنت کے جاری زوال اور ہندوستانی ریاستوں کی آپسی پھوٹ کا خوب فائدہ اٹھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہتر ہتھیاروں اور فوجی حکمت عملی کے ذریعے انہوں نے ایک کے بعد ایک علاقہ فتح کر کے ہندوستان میں کمپنی کے راج کا آغاز کیا، جو کلکتہ، مدراس اور بمبئی سے ہوتا ہوا پہنچا دلی، جہاں مغل امپائر کی جگہ لے لی برطانوی راج نے، جس سے جان چھڑانے میں لگے قریب 200 سال اور لاتعداد قربانیاں۔ ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے والوں میں سب سے نمایاں نام ہے مہاتما گاندھی کا۔ سوال یہ ہے کہ آزادی کے صرف 5 ماہ بعد ہی گاندھی جی کو ان کے اپنے ہی ہم وطن نے کیوں قتل کیا، اور ان کے قتل کی کہانی کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ جاننے کے لیے دیکھیے ہماری اگلی ویڈیو۔